الحمدللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ذوی الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے عنوان نمبر 15 جہالت کا خاتمہ ہی تمام مسائل کا حل ہے، اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک سے پہلے جو زمانہ ہے اس کو جہالت کا زمانہ قرار دیا جاتا ہے، اور قرآن مقدس نے بھی کہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کو دور اسلام کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جہالت کا متضاد تو علم ہے، اب اس کو دور علم کہا جانا چاہیے تھا، لیکن دور علم نہیں کہا جاتا بلکہ دور اسلام کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں پہ اسلام ہوگا وہاں پہ علم بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور اسلام شروع ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ فرمایا ہر جماعت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری جماعت، سارے کے سارے لوگ دین کی تبلیغ کے لیے نکل جائیں، ان میں سے ہر ایک قبیلہ اپنے گروہ مختص کرے، وہ جائیں دین میں غور و خوض کریں، دین میں فقاہت حاصل کریں اور آ کر واپس اپنی قوم کو دین کا پیغام دیں تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس علمیہ میں دلچسپی کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ ہر مزدور، ہر تاجر، ہر کاشتکار، ہر بزنس مین جو کہ مدینہ شریف میں مقیم تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم میں اپنے آپ کو ضرور شامل کرتے، یہاں تک کہ جس صحابی کے پاس روزانہ کا وقت نہ ہوتا وہ اپنا ایک ساتھی ڈھونڈتا، ایک ساتھی ایک دن آتا، دوسرا ساتھی دوسرے دن آتا، اور جو ساتھی نہ آتا آنے والا ساتھی اس کو بات بتا دیتا کہ آج یہ بات ہوئی ہے، میں نے یہ دین سیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا نور یہ حاصل کیا ہے، اور دوسرے دن دوسرا ساتھی آتا، وہ آ کر دین سیکھتا اور جا کر وہ پہلے والے ساتھی کو بتا دیتا۔ حضرت عمر سے یہی منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات علم کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثال علم کی کچھ ایسے ہے کہ جیسے ایک زمین ہوتی ہے، بڑی سرسبزدار زمین ہوتی ہے، اس پہ بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے وہ زمین خود بھی نفع حاصل کرتی ہے اور دوسروں کو بھی نفع دیتی ہے، اس سے باغ اگتے ہیں، اس سے بوٹیاں ہوتی ہیں، اور ایک زمین چٹیر میدان ہوتی ہے، جب اس پہ بارش برستی ہے وہ زمین خود بھی قبول نہیں کرتی اور وہ زمین دوسروں کو بھی نفع نہیں دیتی۔ ایسے ہی کچھ بندے ہیں جو علم دین سیکھتے ہیں اور خود بھی اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اور اس پیغام کو آگے تک لے کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے جو بھی کہا جائے، جو بھی پڑھا جائے، جو بھی بتایا جائے وہ زیرو کو زیرو ہی رہتے ہیں، ان کا ضمیر خود بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا
اور وہ آگے لوگوں تک بھی علم کا پیغام نہیں پہنچاتے. یہ بہت بھیانک صورتحال ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس صورت سے محفوظ رکھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ علم دنیا کے حصول کے لیے سیکھتا ہے کہ دنیا میں میرا سکہ بلند ہو جائے، دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے، دنیا میں میری بلے بلے ہو جائے، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، لوگ کہیں اس نے دین کا بہت کام کیا، لوگ کہیں یہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، لوگ کہیں یہ تبلیغ بہت اچھی کرتا ہے، یہ تقریر بہت اچھی کرتا ہے، آواز بہت اچھا کرتا ہے، لوگ کہیں اس کے درس دینے کا انداز بہت اچھا ہے. جس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. اگلی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس تھوڑا علم ہو وہ عابد سے بہتر ہے. عابد جو ساری رات عبادت کرتا ہے، تھوڑے علم والا اس سے بہتر ہے. اور عالم کی نشانی کیا ہے؟ جس کے پاس علم ہوگا وہ اللہ کی بندگی بجا لائے گا، اللہ کے احکامات کو بجا لائے گا. نماز فرض ہے وہ پڑھے گا، زکوٰۃ اگر واجب ہے تو وہ دے گا، اگر حج فرض ہے تو وہ کرے گا، روزہ فرض ہے وہ رکھے گا. اور جاہل بندے کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی بجا نہیں لاتا. آج سروے کر کے دیکھیں، ہر دوسرا بے نمازی ہے، گھر کے گھر بے نمازی سے بھرے پڑے، عورتیں نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، مرد نماز نہیں پڑھتے. تو یہ ساری کی ساری جہالت کی طرف چیزیں اشارہ دے رہی ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم سے کبھی جھگڑا نہ کرنا اور جہل سے کبھی بحث نہ کرنا. عالم سے جھگڑا کرو گے جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کا کیوں تم جھگڑے میں پڑتے ہو؟ جو عالم نے بتا دیا ٹھیک ہے. اور اگر جہل سے مباحثہ کرو گے، وہ جہل خود تو گمراہ ہوتا ہی ہے، وہ تمہیں بھی گمراہ کر دے گا. قرآن نے اس کا حل کیا بتایا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جہل آپ سے مخاطب ہو تو اس کو کہہ دو بھئی تجھے سلام، جا یار میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا. جیسے ہم عام وقت میں کہہ دیتے ہیں جب کوئی آتا ہے، یا جا یا تو اپنا کام کر، میں تیرے ساتھ نہیں پورا اتر سکتا. تو جہل کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جب جہل آپ سے بحث مباحثہ کرے تو پھر اس کو کہتے جا یار تیری مہربانی، میں تیرے ساتھ پورا نہیں ہوتا، تجھے سلام ہے یار، بس جا یار اپنا کام کر. تو یہ قرآن نے طریقہ بتایا ہے. حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب سے مجھے 4 چیزوں کا علم ہوا ہے مجھے سکون قلب نصیب ہو گیا ہے. نمبر 1 فرماتے ہیں جو رزق میرے حصے میں ہے، جو اللہ نے مجھے دینا ہے وہ میرے حصے میں لکھ دیا گیا ہے، وہ مجھے مل کے ہی رہنا ہے. کبھی تھوڑا ملے گا، کبھی زیادہ ملے گا. فرماتے ہیں میں نے رزق کی زیادتی تلاش کرنا چھوڑ دی، رزق کے پیچھے میں نے بھاگنا چھوڑ دیا. بہت بڑی بات ہے. اگر یہ ہمارا یقین ہو جائے، محنت کرنی چاہیے، لیکن اگر اس بات پہ یقین ہو جائے کہ جو رزق میرے حصے میں ہے، جو لکھ دیا گیا وہ مجھے مل کے ہی رہنا ہے، تو بندے کو سکون قلب نصیب ہو سکتا ہے. دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے حقوق میرے ذمہ ہیں، میرے بغیر کوئی ادا نہیں کر سکتا، میرے وہ ادا کرنے ہیں. تو اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے، نماز مجھ پر فرض ہے میں نہیں پڑھنی، روزہ مجھ پر فرض ہے میں نہیں رکھنا ہے، زکوٰۃ اگر مجھ پہ واجب ہے میں نے دینی ہے، فطر مجھ پہ واجب ہے میں نہیں دینا ہے، حج اگر مجھ پہ فرض ہے میں نہیں کرنا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جاہل لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے حصے کی بھی پڑھ لینا. یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی عبادت بھی کسی حصے کی کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کے بتا دیا، فاطمہ تو محمد کی بیٹی ہے مگر اعمال اپنے اپنے. تو یہ ہمیں درس دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور شفاعت نہیں کریں گے یا معاذ اللہ حضرت فاطمہ کے اعمال میں کوئی کمزوری نہیں. یہ ان کو فرما کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کہیں اس گھمنڈ میں نہ بیٹھ جانا، بس ٹھیک ہے جی کیا ہے نماز نہ پڑھی تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر سزا ملے گی. وہ بھی قانون رسول اللہ نے بنایا، وہ بھی قانون اللہ نے بتلایا، کسی اور نے نہیں بتلایا. اگر بخشش کی نویدیں ہیں، بخشش کی خوشخبریاں ہیں، تو پھر عذاب کی وعیدات بھی تو سنائی گئی ہیں نا. ایک پہلو نہ لینا چاہیے، خوف اور رجا کے درمیان رہنا چاہیے. اللہ کی ذات سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کی ذات پہ امید بھی ہونی چاہیے. اور اگلی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو میرا پیچھا کر رہی ہے، وہ ہے موت. میں اس سے کبھی بھاگ نہیں سکتا، جہاں پہ بھی چلا جاؤں. قرآن بھی کہتا ہے اینما تکونوا
یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر جو تم بڑے بڑے قلعوں میں چھپ جاؤ موت تمہیں وہاں بھی آ کے پکڑ لی۔ تو فرمایا موت سے میں کبھی بھاگ نہیں سکتا۔ چوتھی چیز فرمایا مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، اگر یہ یقین ہو گیا تو میں گناہ کے قریب تک نہیں جا سکتا۔ ہمیں بھی پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا، اور روزہ جو ہے یہ یقین مضبوط کرتا ہے۔ بندہ بند کمرے میں پڑا ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء پڑی ہوتی ہیں، لیکن بندہ کھانے کے قریب نہیں جاتا، کیوں؟ یہ اللہ دیکھ رہا۔ حالانکہ جس طرح رمضان میں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح اللہ عام حالات میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا یقین پختہ نہیں ہوتا۔ ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرید پاک سے بڑی محبت کرتے تھے۔ دوسرے جو تلامذہ تھے، مریدین تھے، شاگرد تھے، ان کو ذرا تجسس ہوا کہ ہم بھی تو ان کے پاس پڑھتے ہیں، ہم بھی تو ان کے شاگرد ہیں، ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے، فرید سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہ حضرت سے پوچھ ہی لیا، فرمایا کوئی وقت آئے گا میں تمہیں بتاؤں گا میں فرید سے کیوں محبت کرتا ہوں۔ تو ایک دن لنگر خانے میں مرغیاں آئیں، حضرت سے سب کو چھریاں دی اور مرغیاں دی، میں ان کو وہاں پہ ذبح کر کے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھا۔ سارے چلے گئے، کوئی بند کمرے میں چلا گیا، کوئی بند گلی میں چلا گیا، کوئی دیوار کے پیچھے چلا گیا، کوئی درخت کے سائے میں جا کے چھپ گیا، کوئی جنگل میں چلا گیا، کوئی کس طرح، کسی نے کوئی سہارا ڈھونڈ لیا، کسی نے پتھر کا سہارا ڈھونڈ لیا، سارے مرغیاں ذبح کر کے لے آئے۔ فرید پاک کبھی نہیں آئے۔ اب سارے کہتے ہیں ہم تو نمبر لے گئے، آج فرید کی سرزنش ہوگی۔ شام جب ہوئی تو فرید آ رہے ہیں اور زندہ مرغی بھی پکڑی ہوئی۔ کہتے لو جی یہ تو ڈبل جرم ہو گیا، ایک آیا لیٹ ہے اور ایک مرغی ذبح نہیں کی۔ جب قریب آئے تو حضرت نے پوچھا فرید تجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پہ تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو؟ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو وہاں ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں تو جہاں گیا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تو میں نے اس لیے اس کو ذبح نہیں کیا۔ یہ علم ہے، یہ علم کا نور ہے، اگر میرے اور آپ کے اندر آ جائے ہم بہت ساری خرابیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔